बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। हमने गुज़िश्ता सेशंस से ये कंक्लूजन लिया कि अमल जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर ईमान के बगैर होगा तो इसका कोई फ़ायदा ना होगा और कुफ्र का तूफ़ान उसके तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा। कुरान करीम इस बारे में फरमाता है, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 18, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रब का इनकार किया है तो उनके आमाल राख की तरह होंगे और तूफानी हवा के दिन हवा उनको उड़ा देगी। जो कुछ उन्होंने अपने हाथों से कमाया होगा उससे कोई फायदा ना होगा। यही वो दूर और दराज की गुमराही है। यानी अगर राख के पहाड़ को सख्त तूफान के सामने मौजूद हो तो फिर उसमें क्या बाकी रह जाएगा। वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला का इनकार किया है और अपने आमाल पर नाज करते हैं, फख्र करते हैं कि ये एक दिन उनके काम आएंगे, तो वो महशर और क़यामत के तूफानी दिन को देखेंगे कि उनके आमाल का एक जर्रा भी बाकी नहीं रहा है। अब हमारे ऊपर ये एक हकीकत रोशन हो गई है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं, नंबर 1 कुफ्र का रास्ता और नंबर 2 ईमान का रास्ता, यानी खुदा का रास्ता और शैतान का रास्ता। आखिर वो कौन सी चीज है जो ग्रेजुअली ईमान से दूर और कुफ्र के नजदीक कर देने वाली है? वो गुनाह का अंजाम देना है। अगर कोई मोमिन गुनाह करे तो खुदावंदे करीम फरिश्तों को हुक्म देता है, जिनको उसने बंदों के आमाल देखने पे मामूर किया हुआ है, कि 7 घंटे तक उसके गुनाह को ना लिखना। शायद ये अपने किए हुए गुनाह की तौबा मांग लें और मैं उसके गुनाह को माफ कर दूं। ये थी रिवायत बिहारुल अनवार की। जी हाँ, खुदा की ज़ात ये चाहती है कि जब तक मुमकिन हो सके उसका ये गुनाह उसके नामाए आमाल में ना लिखा जाए। अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी इनायत है कि वो नहीं चाहता कि उसके बंदे का नामाए आमाल स्याह हो जाए और फिर उसे पाक और साफ करना पड़े। बिहारुल अनवार ही की रिवायत है कि जिसने गुनाह से तौबा कर ली उस शख्स की मानंद होगा जिसने असलन गुनाह ना किया हो। जब गुनाह में तकरार आ जाता है तो गुनाह करने की आदत पड़ जाती है। इस मंजिल पर आकर इंसान के अंदर से गुनाह करने की बुराई को महसूस करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। ये सिर्फ गुनाह पर गुनाह है जो इंसान को गुमराही के गर्दाब में फेंक देता है। सफर गुनाह वो सफर है कि अगर इंसान उस सफर पर चलता रहा तो सर अंजाम उसका वादिये कुफ्र में गिरना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या करें कि गुनाह में मुब्तला ना हो, क्या करें ताकि हमारा ईमान मजबूत हो जाए और गुनाह के जाल में ना फंसे। इंसान दुनिया में साहिब इख्तियार और साहिब इरादा मखलूक है। हमको चाहिए कि हम इरादा और इख्तियार के साथ खैर और नेकी के रास्ते को मुंतखब करें और बुराई के रास्ते से इज्तनाब करें, यानी दूर रहें। ये कहना कि इंसान अगर मजबूत इरादा करे कि उसके बाद गुनाह नहीं करेगा बहुत आसान है, लेकिन इस तरह का मजबूत इरादा
اتنا سادہ نہیں ہے کہ جب بھی چاہے فوری طور پر ارادہ کرے اور تمام گناہوں اور حرام لذتوں کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ انبیاء علیہ السلام اور علماء اخلاق کی تعلیم و تربیت یہی رہی ہے کہ آسان تر راستے کی انسان کو نشاندہی کریں۔ تو انیشلی ہونا یہی چاہیے کہ سادہ اور آسان اعمال کی پریکٹس کی جائے، گناہ سے بچنے کے آسان راستوں کی تعلیم دی جائے اور ان کی پریکٹس کی جائے تاکہ انسان اپنی ناپسندیدہ عادتوں کو چھوڑ سکے۔ جب اس طرح کی پریکٹس کی جائے گی تو آہستہ آہستہ سخت ترین کاموں کے انجام دینے کی قوت اور توفیق حاصل کر لے گا اور گناہوں کی عادتوں کو دور کر سکے۔ اب یہاں پر کچھ ایسی چیزوں کی طرف اشارہ، ایسے پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو گناہوں کے جال سے بچنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گناہ کی طرف کھینچنے والی سوسائٹی، معاشرہ اور ماحول سے دوری اختیار کرنا۔ انسان گناہ کے ماحول اور گناہ کی جگہ اور ایسے حالات سے جو گناہ کی طرف کھینچتے ہیں ان کے قریب نہ جائے، جس قدر ہو سکتا ہے ان سے دوری اختیار کرے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اگر کبھی انسان کسی سفر پہ ہو اور اس کو یہ ایکسپیکٹڈ ہو کہ راستے میں کوئی خطرناک قسم کا کنواں یا گڑھا اس طرح کی چیز موجود ہے کہ جس میں اگر گر جائے تو اپنے آپ کو نجات نہیں دلا سکے گا، تو انسان ان جگہوں اور ان راستوں سے بچ کر نکلتا ہے اور اس راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اسی طرح جس جگہ پر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، انسان کو چاہیے کہ اس مقام سے دوری اختیار کرے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ حرام آوازیں جیسے میوزک وغیرہ اس کو گناہ کی طرف کھینچ رہی ہیں، تو ایسی حرام آوازوں سے اپنے آپ کو بچائے، ایسی جگہ پر ہی نہ جائے جہاں پر ایسا میوزک بج رہا ہے، تاکہ اس بعض مشکوک میوزک کی آوازوں کی وجہ سے گناہ کی حرام لذتوں میں نہ گر جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، شکم پری سے دوری اختیار کرنا، یعنی پیٹ بھر کر نہ کھانا۔ وہ چیزیں اور وہ حالات جو غالباً انسان کو گناہ کی طرف ابھارتی ہیں، انسان کی حیوانی خواہشات کے غلبے کا نتیجہ ہیں۔ یعنی کچھ ایسی حیوانی چاہتوں کو مضبوط کرنے والی چیزوں میں سے ایک پرخوری اور شکم پروری ہے، یعنی بہت زیادہ کھانا کھانا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی خوراک پر کنٹرول کریں۔ دین اسلام اور شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر سال 1 مہینے کے روزوں کو واجب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے۔ ہم پورا سال آزادی کے ساتھ غذا استعمال کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس خوراک کا کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ روزے کے علاوہ بھی، روزہ تو خیر ہے ہی واجب، لیکن اس کے علاوہ بھی تھوڑا کھانا تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بہت مفید ہے۔ البتہ یہ تھوڑا کھانا اتنا کم بھی نہ ہو جائے کہ کمزوری یا بیماری کا سبب بن جائے اور روز مرہ کی زندگی کے روٹین لائف کے جو کام ہوتے ہیں وہ رک جائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، بدکار دوستوں سے دوری اختیار کرنا۔ تیسرا کام جو گناہوں سے محفوظ رہنے اور ایمان کو مضبوط کرنے والے بنیادی اور بیسک ترین کاموں میں سے ایک ہے، وہ بدکار اور بدعمل دوستوں سے دوری اختیار کرنا ہے۔ بہت سے جوان اور نوجوان اپنے فرینڈز کا اثر لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے کلاس فیلوز
اور ساتھ کھیلنے کودنے والے اور اپنے نیبرز سے رنگ پکڑتے ہیں۔ اس لحاظ سے والدین اور تربیت کرنے والوں کا فرض بنتا ہے کہ نوجوان کو نصیحت کریں کہ برے دوستوں سے بچیں، اچھے بچوں کی اور اچھے دوستوں کی دوستی اختیار کریں۔ انسان کو جنتی اور جہنمی بنانے میں دوست کا کردار بڑا اہم ہے۔ ان 3 پوائنٹس کے ساتھ ہی ایک ذکر اور کر دیا جائے یہاں پر، جو کہ منقول ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، کہ ہر شخص پر حسن ظن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے متعلق حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ باقی لوگوں پر اندھا دھند حسن ظن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں خوب آزمانا چاہیے، ورنہ کسی کی آزمائش کے بغیر حسن ظن سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آگاہ ہو جائیے، ایک کامل اور اکمل بہترین وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے فرمان کے تابع کر دے، اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی رضا کے حصول میں لگا دے، اور حق کی خاطر اگر اسے ذلت بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ اس ذلت کو باطل کی عزت سے اپنے لیے بہتر سمجھے۔ جو اس حقیقت کو دل و جان سے سمجھ لے کہ حق اور سچ کے لیے تھوڑی بہت تکلیف کا برداشت کرنا ہمیشہ کی نعمت کا سبب ہے، اور دنیاوی خوشیاں حاصل کرنا ابدی عذاب کا سبب ہے۔ جب تمہیں ایسا شخص دکھائی دے تو وہ بہترین شخص ہے، اس کے طریقے پر بے خوف و خطر ہو کر چلو، اور رب کی رضا کے حصول کے لیے اس کی پیروی کرو۔ اپنے اور خدا کے درمیان اسے وسیلہ قرار دو، کیونکہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی کوئی طلب ناکامی سے دوچار نہیں ہوتی۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔